اور ساقی کی شخصیت میرے سامنے ہے، ایک دم اپوزٹ کنٹراسٹ۔ اس جگہ ساقی اگر آ جائے تو بھاگ جاتا ہے یہاں سے۔ ساقی تھا رانی پورے کی گلیوں کا آدمی، نیا پورہ کا رہنے والا، ایک قلندر، ایک راہب، ایک سادھو، لیکن زمانے کے نشیب و فراز ہیں۔ ساقی کو انتقال کے بعد بڑی ہوٹل میں لے آئے۔ میں نے لکھا ہے ساقی کے بارے میں، کچھ پیدا کہاں ہے ایسے۔ جی ساقی کا شمار شعر و ادب کے ان خاموش خدمت گاروں میں ہونا چاہیے جو اپنے اطراف و جوانب کے بے مصرف تماشوں سے بے خبر، یکسوئی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مشن میں مشغول اور ملوث رہتے ہیں۔ عوامی فلاح کے یہ مشن بدلتے رہتے تھے، کبھی بیت المال کے معاملات، غریب اور بے سہارا لوگوں کے سروکار، نادار طلباء کی خبرگیری، اردو لائبریری کے کڑے وقتوں میں حمایت میں اور ہمدمی میں تگدو، سماجی، مالی، اصلاحی پروگراموں اور منصوبوں میں رضاکارانہ والنٹریلی حصہ داری رکھتے تھے۔ وہ ساقی جہاں بھی جس کام میں بھی لگے ہوں، اپنے پورے وجود کے سار مکمل وقف اپنے آپ کو کر دیتے تھے، اس طرح کے جیسے دنیا میں دوسرا کوئی کام ہی نہ ہو۔ اندور میں ماشاءاللہ شعراء کی پیدائش میں کافی برکت ہے، ایک بھیڑ کی شکل میں آج بھی موجود ہیں، اور کل بھی اسی طبقے کی آبادی اتنی ہی تھی، ایسی ہی تھی۔ ساقی نے شاعری کی، خوب شاعری کی اور منفرد انداز سے شاعری کی۔ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیں اور سیکھا، پھر نئے لکھنے والوں کو سکھایا۔ ساقی اپنے نثر میں تقریباً سب سے تیز شعر کہنے والا آدمی تھا۔ رانی پورہ میں ان دنوں ایک گروہ تشکیل پا چکا تھا جس کا کل وقتی مشغلہ شعر و شاعری تھا۔ رانی پورہ میں ان دنوں ایک کامک کیریکٹر بھی تھا، ستار شاد مرحوم، عجیب و غریب، مخبوط الحواس مزاج اور طبیعت کا آدمی تھا، بڑے دم اور دمداری کے ساتھ شعر کہتا اور پڑھتا تھا، ایسا جیسے ہزاروں کے مجموعے سے مخاطب ہو۔ اس کی لغت اور لفظیات اس کی اپنی تخلیق کردہ تھیں۔ وہ نہ اردو تھی، نہ ہندی، نہ عربی، نہ انگریزی، لیکن لطف یہ کہ اپنے لہجے اور انداز سے سمجھا دیتا تھا اپنا مطلب۔ ساقی راحت کا یہ گروہ ستار شاد کو شعروں کی سپلائی بھی کرتا تھا، اور لطف یہ کہ اسی کی زبان میں۔ دنیش درپن ایک شاعر تھا، اس کے اپنے آس پاس مشاعروں میں شریک ہوتا تھا۔ یہ گروہ انہیں بھی بطور امداد اشعار مہیا کرتا تھا۔ ایک اور آواز و ترنم کی دھنی آواز تھی شاید سراج وارسی، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی کی ذمہ داری بھی اسی گروہ کی تھی۔ اسی قبیل کے اور طالب امداد لوگوں کی کار خیر سے مستفید اور مشرف ہوتے رہتے تھے۔ یہ سارے کام یا تو بھورا کی بجلی کے سامان کی دکان یا کھوپرا پاک والے باپو کے پٹیے پر سر انجام دیے جاتے تھے۔ یہاں غزل، ہزل، سنجیدہ، غیر سنجیدہ، ہر طرح کی شاعری با جماعت ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے غزل بنتی تھی تو ایک شعر اس نے کہہ دیا، ایک شعر اس نے کہہ دیا، ایک شعر۔ شاعری باجامت ہوا کرتی تھی، ساتھ ہی مستقل ہنسی ٹھٹول ہوتا تھا۔ مشاعروں کے پروگرام ترتیب دیے جاتے تھے۔ مہمان شعراء اکثر رانی پورہ میں براجمان رہتا تھا۔ ان کی خاطر تواضع کے لیے اخراجات کا انتظام چندہ کر کے ہو جاتا، اور اس طرح کے کسی کو کان و کان خبر نہ ہوتی۔ رانی پورہ میں ان دنوں شعر و شاعری کا زور شور شاید اگلے وقتوں سے زیادہ ہی رہا۔ راحت کی شہرت کی ابتدا ہی تھی۔ نور باقاعدہ قومی سطح پر معروف اور مقبول ہو چکے تھے۔ ساقی وہی راہب کی صورت اردو معاشرے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے، خود سے بے پرواہ، ذمہ داریوں کے بوجھ سے کمر خمیدہ، بے حال مگر بشاش۔ اس طرح بسر کی یعقوب ساقی نے
اپنی زندگی۔ آخری پڑاؤ میں حالات کھجرانہ درگاہ کے ہاتھے لے گئے۔ اس عزیز نے وہاں بھی شعر و شاعری کی آبیاری جاری رکھی۔ اکثر 9 مشقوں کے درمیان شعر کی باریکیوں پر بحث، راہبری، اصلاح، تربیت، تخلیق، تنقید، سارے کام وہاں پابندی کے ساتھ سر انجام دیتا تھا۔ ساقی کی طرح خدمت کے لیے ہمہ وقت مستعد موجود سپاہی اردو معاشرے میں پہلے بھی کم تھے، اب ناپید ہیں۔ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تبلوگ۔ شکریہ۔